بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ISO پاکستان کا تاریخی ارتقاء۔ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان ایک عظیم تاریخی تجربہ، محسوس معاشرتی حقیقت اور توانا انقلابی قوت ہے۔ علم و ایمان، عقل و عشق کے اس قافلے نے 39 سال کا کامیاب سفر کر لیا ہے اور اس وقت ایک توانا متحرک تنظیم کی حیثیت سے میدان عمل میں ہے۔ اس مختصر مقالے میں ہم ISO پاکستان کے قیام کے عوامل اور محرکات، ارتقائی مراحل اور اس عظیم اسلامی تحریک کے معاشرتی اور علمی، ثقافتی و سیاسی، اعتقادی و نظریاتی اثرات اور دین و ملت اور انسانیت کے لیے اس کی خدمات پر روشنی ڈالیں گے۔ ISO کے قیام کے عوامل اور محرکات۔ ISO پاکستان کے قیام کے بنیادی اور اہم ترین محرکات و عوامل کو خود مکتب اسلام اور اہل بیت و قرآن کی پاکیزہ، انسان ساز اور انقلابی تعلیمات کے اندر ڈھونڈنا چاہیے۔ چنانچہ اس تناظر میں جب ہم ISO کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ قرآن و اہل بیت سے تمسک رکھنے والے نوجوانوں نے ایک خالص الہی اور دینی جذبے کے تحت ترویج دین اور صالح نوجوانوں کی تربیت کے عظیم مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس اجتماعی تحریک کی بنیاد رکھی اور ان اہداف کے حصول کے لیے اپنی صفوں کو منظم کیا۔ مراحل ارتقاء۔ اپنے قیام سے اب تک ISO پاکستان نے کئی ارتقائی مراحل طے کیے ہیں اور حساس و نازک ادوار میں بھی کامیابی سے گزری ہے۔ آئیے ISO پاکستان کے تاریخی مراحل ارتقاء کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، بنیاد گزاری اور ابتدائی دور 1972 سے 1969۔ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کے قیام سے پہلے محبان اہل بیت پر مشتمل طلبہ کے مختلف گروہ لاہور کی سطح پر مختلف تعلیمی اداروں میں مختلف ناموں سے کام کر رہے تھے۔ اگرچہ ان تعلیمی اداروں میں متحرک مختلف گروہ سطح فکر اور وسعت اہداف کے لحاظ سے مختلف تھے، لیکن ان سب کے اندر محبت محمد و آل محمد، مکتب قرآن و اطرت سے وابستگی کا جذبہ اور حسینی و کربلائی تشخص کے احیاء کا جذبہ مشترک تھا۔ 1972 میں مکتب اہل بیت سے وابستہ طلبہ کی منتشر قوت کو پھر ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرنے کا نیک خیال انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے طلبہ کو آیا۔ چنانچہ SSA انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور نے طلبہ کی منتشر قوت کو ایک مشترک پلیٹ فارم پر یکجا کرنے کا عزم کیا اور 22 مئی 1972 کو لاہور کے کالجز کے نمائندوں کا کنونشن انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں طلب کیا۔ اس کنونشن میں گورنمنٹ کالج لاہور، پنجاب یونیورسٹی، ہیلے کالج آف کامرس، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے تنظیمی نمائندوں اور 14 دیگر کالجز سے طلبہ نمائندوں نے شرکت کی اور وسیع تر دینی و ملی مفاد اور حسینی سوچ کی خاطر تمام تنظیموں کو ختم کر کے امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 22 مئی 1972 کے اجلاس میں طے شدہ فیصلے کے مطابق 11 جون 1972 کو ایک نمائندہ اجلاس منعقد ہوا جس میں تمام تعلیمی اداروں سے طلبہ نے بھرپور نمائندگی کی۔ اس اجلاس میں 3 علماء کرام جناب مرتضی حسین فاضل، جناب آقائے سید صادق علی نجفی اور جناب آقائے سید علی موسوی نے بھی شرکت فرمائی۔ دستور کی منظوری ہوئی، نام پر حتمی بحث و تمیز ہوئی۔ نام کے مسئلے پر جب بحث و تمیز کے بعد کوئی نتیجہ نہ نکلا تو آخر سوچ و بچار کے بعد آقائے علی موسوی سے استخارے کی استدعا کی گئی اور ISO پاکستان کے نام کی تائید ہو گئی۔ آقائے مرتضی حسین فاضل نے امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کا اعلان کیا۔ ISO کے پیغام کی جاذبیت اور کارکنوں کے خلوص اور انتھک محنت کے نتیجے میں ISO کو لاہور کے علاوہ پاکستان کے دوسرے علاقوں سے بھی پذیرائی ملنی شروع ہو گئی۔ چنانچہ 1975 میں فیصل آباد میں ISO کا قیام عمل میں آیا۔ 1976 تک ISO کا پیغام تقریباً پورے ملک میں پہنچ گیا۔ اشارتاً یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ISO پاکستان کے سابقین نے 1974 میں امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اس حوالے سے ISO پاکستان محبان اہل بیت کی مادر تنظیم کہلانے کی حقدار ہے جس کے بطن سے دیگر قابل احترام و مؤثر تنظیموں نے جنم لیا۔ 2، انقلاب اسلامی اور قبل قیادت شہید حسینی کا دور 1969 سے 84۔ 1969 میں ایران میں عظیم الشان انقلاب اسلامی کی کامیابی اور نظام ولایت و امامت کا قیام تمام مسلمانان عالم کے لیے بالخصوص اور تمام
تمام مظلوم اقوام کے لیے بالعموم امید نجات اور کامیابی کی نوید تھی۔ اس عظیم الشان انقلاب نے دنیا بھر کے اقوام اور اسلامی تحریکوں پر اثرات ڈالے۔ ISO پاکستان پر بھی انقلاب اسلامی کے اثرات کا ہونا ایک فطری امر تھا۔ شاید یہ کہنا تاریخی اعتبار سے ناقابل تردید ہو کہ انقلاب اسلامی نے ISO پاکستان کو نئی قوت، حوصلہ، جرأت اور توانائی بخشی اور تنظیم نے پوری تیزی کے ساتھ اپنی قوت، فعالیت اور وسعت میں اضافہ کیا۔ ISO پاکستان نے اس تاریخی دورانیے میں اہم ثقافتی، سیاسی، اعتقادی اور تنظیمی اقدامات کیے اور تاریخ میں گہرے نقوش رقم کیے۔ انقلاب اسلامی کی بھرپور حمایت کی گئی۔ انقلاب اسلامی کے حقیقی پیغام کو پاکستان کے کونے کونے تک پہنچانے کے اقدامات کیے گئے۔ ISO پاکستان نے 1969 سے 84 کے عرصے میں عمل بالمعروف، نہی از منکر، حقیقی عزاداری کا احیاء، بروز عاشورہ نماز باجماعت کا باقاعدہ قیام، مظلومین جہان کی حمایت، علماء و عوام کے رابطے کو مضبوط کرنا، مطالعات کا فروغ اور باہم تعاون کے پختہ منصوبوں کی تشکیل اور اس جذبے کو مضبوط کرنا، کالجز، یونیورسٹیز اور مقامی آبادیوں کے اندر نوجوان طلبہ تک اسلامی تعلیمات کو پہنچانا اور اس طرح کے 20 اقدامات کیے اور عملی نتائج حاصل کیے۔ محبان اہل بیت میں صرف ISO پاکستان ہی ایک منظم ملک گیر تنظیم تھی جو نہ صرف انقلاب اسلامی پر پختہ یقین رکھتی تھی اور نظام امامت و ولایت کو دل و جان سے قبول کرتی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جذبات اور احساسات و توانائیوں سے بھرپور سماج کے نوجوان طبقے پر مشتمل تھی۔ لہٰذا ISO پاکستان نہ صرف انقلاب اسلامی کی حمایت اور پیغام کو آگے بڑھانے میں ہر اول دستہ تھی، بلکہ انحرافی قوتوں اور حکومت وقت سے علماء حق کی قیادت میں ظلم و انحراف کے خلاف مبارزے میں بھی دست و بازو ISO ہی تھی۔ چنانچہ اس پورے عرصے میں ISO نے آقائے مفتی جعفر حسین، آقائے صفدر حسین نجفی اور دیگر علماء مبارزہ و مجاہد کا بھرپور ساتھ دیا اور ملت اسلامیہ کو اپنے الہی اہداف میں کامیاب و کامران کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کی آمرانہ اور عالمی استخباری طاقتوں کے سہارے کھڑی حکومت کے خلاف آقائے مفتی جعفر حسین کی قیادت میں چلنے والی عظیم تحریک جو کہ ظلم و جبر کے خلاف اور بنیادی حقوق کی بازیابی کے لیے تھی، میں ISO کا کردار نمایاں ترین تھا۔ اس حقیقت کا ثبوت 6 جولائی 1980 کے تاریخی مبارزے میں نظر آتا ہے جس میں ضیاء الحق نے محبان اہل بیت کی استقامت و فداکاری کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور محبان اہل بیت کے حقوق کو تسلیم کر لیا۔ اس عظیم الشان اجتماع کو انعقاد کرنے، منظم کرنے اور اپنے اہداف کے حصول کو یقینی بنانے میں ISO پاکستان نے اپنی بھرپور تنظیمی اور انقلابی قوت کا مظاہرہ کیا اور ISO کا یہ کردار تاریخ کا ایک زرین باب ہے۔ قیادت شہید حسینی تا شہادت شہید حسینی کا دور 1984 سے 88 بالآخر شہید عارف حسین الحسینی کی مانوی اور الہی قیادت کی صورت میں ISO پاکستان نے اپنے مثالی انقلابی و مبارز آغا و شجاع قیادت کو پا لیا۔ شہید حسینی کی قیادت کے دور میں اعلیٰ اسلامی اہداف کے حصول کے لیے شہید کے اہم دست و بازو ISO پاکستان نے اس عرصے میں نہایت گہرائی کے ساتھ ملکی و بین الاقوامی حالات کے تناظر میں رہبر کبیر امام امت حضرت امام خمینی اور مبارز و مجاہد قائد شہید حسینی کی سرپرستی میں عظیم الشان کامیابی حاصل کی۔ تنظیم کا ڈھانچہ مضبوط سے مضبوط تر ہوا، تنظیم میں قابل قدر توسیع ہوئی، نوجوانوں اور طلبہ میں ISO پاکستان کی اہمیت و حیثیت اور اثر پذیری میں اضافہ ہوا، تربیتی و تعلیمی پروگرامز زیادہ منظم اور مؤثر انداز میں ہونے لگے۔ شہید حسینی کی الہی قیادت کو ملک کے کونے کونے میں متعارف کرانے میں ISO کا فعال کردار ISO کی تاریخ کا ایک اور سنہری باب ہے اور ملت اسلامیہ کو بجا طور پر اس پر فخر ہے۔ 6 جولائی 1987 میں مینار پاکستان میں ملت اسلامیہ کا عظیم الشان تاریخی اجتماع اور اس میں پاکستان کے نظام کو قرآن و اہل بیت کے مطابق بدلنے اور استخباری طاقتوں سے ملک کو حقیقی معنوں میں آزاد کرانے کے عزم کا شہید حسینی کی طرف سے برملا اعلان ملت اسلامیہ پاکستان کی عظیم تاریخی کامیابی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی قوت کا مظہر بھی تھا۔ یقیناً اس عظیم کامیابی کے حصول میں علماء حقہ، دیگر مخلصین کے ساتھ ساتھ ISO کی ناقابل فراموش خدمات کا دخل تھا۔ شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کی شہادت سے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی شہادت تک 1988 سے 95 5 اگست 1988 وہ تاریخی دن تھا جس دن مجاہد راہ کربلا حضرت حجت الاسلام سید عارف حسین الحسینی کو عالمی استخبار کے خونخوار درندوں نے محراب عبادت میں شہید کیا۔ یہ دن ISO پاکستان کے لیے عظیم سانحہ کا دن تھا۔ البتہ ISO پاکستان کے کاندھوں پر شہید حسینی کے مشن اور ان کی راہ جو کہ حقیقت میں اسلام
حقیقی کی راہ زندہ رکھنے کی عظیم ذمہ داری آن پڑی تھی۔ ISO پاکستان نے شہید حسینی کی شہادت کے بعد انتہائی سنجیدگی اور عزم و حوصلے کے ساتھ اپنے الہی سفر کو جاری رکھا۔ شہید حسینی کی شہادت نے تحریک اسلامی کے عزم و حوصلے کو اور پختہ کیا اور ان کا اپنے الہی اہداف پر یقین مزید پختہ ہو گیا۔ ISO پاکستان نے 1988 سے 95 کے عرصے میں اپنے تنظیمی اداروں کو مضبوط کیا، دیگر ملی اور اسلامی تنظیموں سے روابط کو مزید مستحکم کیا۔ مظلومین جہان کی حمایت اور ان کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنا، یہ وہ درس ہے جو درسگاہ حسینی سے ملتا ہے۔ ISO پاکستان نے اپنی تاریخ کے اس دورانیے 88 سے 95 میں بھی اس عظیم ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے 1992 میں اسلام آباد میں بین الاقوامی کشمیر و فلسطین کانفرنس کا انعقاد قابل ذکر ہے، جس میں کئی ممالک سے اسلامی تحریکوں کے وفود نے شرکت کی۔ اس کانفرنس نے دیگر نتائج کے ساتھ دیگر اسلامی تحریکوں کو ISO پاکستان کو قریب سے دیکھنے اور اس کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر بنانے میں کردار ادا کیا۔ اس کانفرنس میں شریک اسلامی قائدین میں مجاہد عظیم شہید عباس موسوی سربراہ حزب اللہ یادگار رہیں گے۔ اس دور میں ISO پاکستان کی طرف سے کیے گئے تاریخی اقدامات میں سے ایک شہید راہ حق حجت الاسلام والمسلمین سید عارف حسین الحسینی کی شہادت کے کیس کو زندہ رکھنا اور وقت کے ظالم حکمرانوں کو اس گہنانے جرم کے حوالے سے لرزہ بر اندام کرنا ہے۔ جون 1979 میں رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ امام امت کی رحلت پر پوری امت اور مظلومین جہان نوحہ کناں تھی اور ISO پاکستان کے جوانوں کے جذبات حزن و ملال بھی قابل دید تھے۔ رحلت امام امت کے فوراً بعد علماء و مجتہدین پر مشتمل مجلس خبرگان نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو ولی امر مسلمین کی حیثیت سے اعلان کیا اور عالمی استقبال کو مایوس کیا، تو ISO پاکستان نے اس تاریخی اور حساس موقع پر رہبر عظیم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کی رہبری و ولایت کو دل و جان سے قبول کیا اور امامت و ولایت سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے اپنی پختہ نظری اور اعلیٰ فکری کا ثبوت دیا۔ مجاہد، مبارز، بنیاد گزار ISO سفیر انقلاب جناب ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کو استقباری گماشتوں نے 7 مارچ 1995 کو لاہور میں شہید کیا۔ ہم نے ڈاکٹر شہید کی شہادت کو ISO پاکستان کے ایک اہم تاریخی دور کا اختتامیہ قرار دیا ہے، کیونکہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی شہادت کے ساتھ ہی پاکستان کی اسلامی تحریکیں بالخصوص ISO پاکستان نہ صرف ایک عظیم مجاہد و انقلابی شخصیت سے محروم ہو گئی، بلکہ اپنے تحریکی سفر میں مزید مشکلات کا سامنا کرنے اور عزم و حوصلے کا ثبوت دینے کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ بعد از شہادت ڈاکٹر محمد علی نقوی تا ملی قیادتی بحران کا دور 1995 سے 2006۔ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی جیسے مبارز و مجاہد اور بابصیرت و شجاع رہنما کی شہادت سے تحریک اسلامی پاکستان کا ہر فرد متاثر ہوا۔ البتہ ISO پاکستان نے پختہ عزم کر لیا تھا کہ وہ شہدائے اسلام کے راستے پر ہر قیمت پر گامزن رہیں گے اور ان کے اعلیٰ اہداف کی خاطر اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ 1996 تا 2000 کا عرصہ محبان اہل بیت کے لیے اجتماعی محاذ پر سخت آزمائش کا زمانہ تھا۔ اس عرصے میں ملی قیادت کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا، البتہ بفضل خدا ISO پاکستان نے اس بحرانی دور میں بھی علماء حق کی سرپرستی میں اپنے سفر کو جاری رکھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 1997 سے 2000 کے عرصے میں دشمنان اسلام نے نظام مقدس ولایت فقیہ کو بطور خاص شیطانی پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے پاکستان میں بھی فضا کو کافی مسموم کیا گیا، مغالطوں اور غلط فہمیوں کو رواج دینے کی کوشش کی گئی۔ ایسے میں اگر ISO کے نوجوانوں کی دور اندیشی اور علماء حق و دانشوروں کی سرپرستی و تعاون نہ ہوتا اور نظام ولایت و امامت کی حفاظت اور اس کی نظریاتی بنیادوں کے دفاع کی ایک بھرپور تحریک ایجاد نہ ہوئی ہوتی تو یقیناً ISO پاکستان ایک ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہو چکی ہوتی۔ لہٰذا وہ تمام علماء کرام، دانشمندان حضرات اور ادارے تاریخ ISO میں ہمیشہ تحسین کے ساتھ یاد رکھے جائیں گے، جنہوں نے اس عرصے میں نظام ولایت کے دفاع اور اس کی نظریاتی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں ISO کی مدد کی۔ 2000 میں حزب اللہ لبنان کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ مجاہدین کی استقامت کے نتیجے میں صہیونی ناجائز ریاست شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا اور غاصب اسرائیلی افواج کو ذلت و خواری کے ساتھ لبنان سے پسپا ہونا پڑا۔ یہ فتح تمام اسلامی تحریکوں کے لیے امید و نشاط و سرور کا باعث اور عالم استقبار اور اس کے اعلی کاروں کے لیے ایک عظیم نفسیاتی، سیاسی اور فوجی شکست تھی۔ ISO پاکستان نے اس عظیم الشان فتح پر مسرت کا اظہار کیا۔ اس فتح کے حوالے سے ایک
دلچسپ واقعہ راقم الحروف کے ذہن میں ابھی تک نقش ہے اور عبرت گاہ تاریخ میں اس دلچسپ بظاہر معمولی واقعے کا تذکرہ بھیجا نہیں ہوگا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ راقم نے ISO پاکستان کی طرف سے ایک اہم دینی مرکز کی ایک شخصیت جو کہ نماز جمعہ کے خطیب بھی تھے سے گزارش کی کہ حزب اللہ کی فتح پر اپنے جمعے کے خطبے میں گفتگو فرمائیں۔ اس شخصیت نے اس گزارش کے جواب میں فرمایا کہ جناب آپ کس فتح کی بات کر رہے ہیں؟ ایسے گروہ مراد حزب اللہ جیسے گروہ جن کی سیاسی سرپرستی کچھ قوتیں کر رہی ہیں اور جن کے اپنے سیاسی اہداف ہیں، ان سے متعلق بات کرنے کے لیے آپ ہم سے کہہ رہے ہیں؟ یہ معمولی واقعہ در حقیقت تاریخ کی عبرت گاہ میں بعض مقدس مآب چہروں سے نقاب ہٹانے کے لیے کافی ہے جو حضرت امام امت اور علماء حقہ کی سرپرستی میں چلنے والی عظیم الہی تحریکوں کو قبول کرنے سے انکاری تھے، جو نہ صرف اسلام و مسلمین کی عظمت و سربلندی کے لیے ظلم و استکبار کے مقابل ہیں بلکہ جنہوں نے اپنی شہادتوں اور اثار گری کے ذریعے علماء اور دانشوروں اور دین و علم کو حیات و عزت عطا کی ہیں۔ ISO پاکستان نے اپنی تاریخی ارتقاء کے اس مرحلے میں فکری محاذ پر مضبوط کام کیا، اس کے علاوہ ادارہ سازی پر توجہ دی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت فقی اور دیگر نظری و فکری امور پر ISO پاکستان کے حلقوں میں زیادہ دقیق بحثیں ہوئیں، تربیتی ورکشاپس اور دیگر تنظیمی پروگرامز میں وسیع، جدید اور مدلل انداز میں فکری ارتقاء کے عمل کو انجام دینے کی کوشش ہوئی۔ شعبہ تعلیم کے حوالے سے مستقل ادارہ بورڈ آف لٹریسی ڈیولپمنٹ بولڈ کا عملی قیام و استحکام اس دور میں ہوا۔ مستقل تربیتی نظام کا منصوبہ مجلس نظارت نے 1996 میں منظور کیا اور 2000 میں الہدیٰ مرکز تربیت کے نام سے مستقل تربیتی ادارے کے ذریعے اس مستقل نظام کا عملی نفاذ کیا گیا۔ خدمت خلق، دکھی انسانیت کی غم گساری اور تحفظ عزاداری کے لیے ISO پاکستان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ چنانچہ اس دور میں پاکستان میں 2005 میں آنے والے قیامت خیز زلزلے کے موقع پر زلزلہ زدگان کی بے لوث اور مثالی خدمت اور اسی طرح تحریک تحفظ عزاداری 2004 تا 5 تاریخ میں زرین حروف سے مرقوم رہیں گے۔ حزب اللہ لبنان کی عظیم فتح سے اب تک 2006 سے 2006 میں غاصب و جارح و ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا۔ دراصل یہ حملہ امریکہ کے عظیم مشرق وسطیٰ کے شیطانی منصوبے کا اہم ترین حصہ تھا۔ امریکی اور تمام دیگر مغربی طاقتوں اور عرب دنیا کے خائن حکمرانوں نے اپنی پوری عسکری، سیاسی، تشہیراتی اور اقتصادی پشت پناہی اسرائیل کو فراہم کی۔ 33 روزہ جنگ کے بعد اسرائیل کو حزب اللہ کے عظیم و شجاع مجاہدوں کے ہاتھوں تاریخ کی عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس تاریخی فتح سے، جسے بجا طور پر فتح مبین کہا جا سکتا ہے، تمام دنیا میں کمزور اقوام اور بالخصوص اسلامی تحریکوں پر گہرے اور امید بخش اثرات ہوئے۔ ISO پاکستان نے 33 روزہ جنگ کے دوران حزب اللہ اور لبنان کی مظلوم و شجاع قوم کی بھرپور اخلاقی اور انسانی حمایت کی۔ حزب اللہ جیسی ولایت و امامت سے وابستہ تحریک کے ہاتھوں امریکہ اور اسرائیل کی شکست کا ISO پاکستان پر مثبت اثر پڑنا فطری تھا، لہٰذا ہوا بھی ایسا۔ حزب اللہ کی عظیم کامیابی سے ISO کے نوجوانوں کے اندر اسلامی جوش و ولولے اور امید و حوصلے بلند ہوئے اور تنظیم اپنے اندر زیادہ قوت محسوس کرنے لگی۔ الحمدللہ ISO پاکستان پوری طاقت اور عزم کے ساتھ اپنے الہی سفر پر گامزن ہے۔ 2006 سے تا دم تحریر 2012 تنظیم نے کئی نئے سنگ میل طے کیے ہیں۔ اس وقت جبکہ ملک بھر میں طلبہ تنظیمیں تنظیمی اور نظریاتی بحران سے دوچار ہیں، الحمدللہ ISO نہ صرف نظریاتی طور پر پہلے سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہو چکی ہے بلکہ پاکستان کے تمام اہم تعلیمی اداروں کے اندر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ISO پاکستان نے اپنی تنظیمی اداروں کو مزید مضبوط اور فعال بنایا ہے، چنانچہ اسکاؤٹ کونسل، محب کونسل اور بولڈ کی فعالیت پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اسی طرح سے ذیلی نظارت کے ادارے کو فعال بنانے کی کوشش ہوئی ہے اور اس میں کچھ کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ تنظیم اپنے پروگراموں کے معیار کو بہتر بنانے اور اسلامی اصولوں کے مطابق جدید وسائل سے استفادہ کرنے کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آنے والے ادوار میں اس حوالے سے بہت سے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ مستقل اداروں کی تاسیس کی طرف تنظیم مزید متوجہ ہے اور تنظیم اپنے تاریخی ارتقاء کے اس مرحلے میں طویل المیعاد منصوبہ بندی کی طرف متوجہ ہوئی ہے، جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک تاریخی پیش رفت 2010 میں ہوئی، جب مجلس نظارت نے ایک طویل المیعاد تربیتی منصوبے پر مجلس
عاملہ اور مرکزی کابینہ کی درخواست پر کام کیا اور کم و بیش 1 سے 2 سال کی کوششوں کے بعد ایک مستقل تربیتی نظام مجلس عاملہ اور مجلس عمومی سے منظور کرایا گیا۔ ملی و قومی محاذ میں ISO پاکستان کی گراں قدر خدمات میں ایک نہایت ہی عظیم خدمت کا اضافہ مجلس وحدت مسلمین کی تشکیل میں معاونت کی صورت میں 2009 میں انجام پایا ہے۔ اب الحمدللہ مجلس وحدت مسلمین پورے ملک میں اپنا تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دے چکی ہے اور اسلام اور مسلمین کی خدمت کر رہی ہے، اور ISO کی طرف سے ان سے تاحال تعاون جاری ہے۔ 2010 میں پاکستان میں آنے والے سیلاب جس میں لاکھوں پاکستانی متاثر ہوئے، اس موقع پر ISO پاکستان نے اپنے پاکستانی بھائیوں کی خدمت کرتے ہوئے اپنے تاریخی الہی فریضے کو انجام دیا ہے۔ اس وقت جب ہم ان سطور کو لکھ رہے ہیں، عالم اسلام میں بیداری کی لہر آئی ہوئی ہے۔ مصر میں مسلمان عوام نے 30 سال سے حاکم امریکی و اسرائیلی غلام حسنی مبارک کی حکومت کو سرنگوں کیا ہے۔ لیبیا کی مظلوم عوام عامر قذافی کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں اور قذافی کی تقریباً 43 سالہ ڈکٹیٹرشپ اس کی عبرتناک موت کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ یمن کے مسلمان عوام 22 سال سے حاکم علی عبداللہ صالح جو کہ آل سعود کا پٹھو ہے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑھ کر بحرین کے مجاہد اور غیور مسلمان قوم آل خلیفہ کی 232 سالہ ستم شاہی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور آل سعود کی فوجیں بحرین میں آ چکی ہیں، اور آل سعود کی خائن فوج اور آل خلیفہ کے کرائے کے قاتل بحرینی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مساجد کو منہدم کر رہے ہیں، امام بارگاہوں کو منہدم کر رہے ہیں اور قرآن پاک جلا رہے ہیں۔ ISO پاکستان نے اس تاریخی موقع پر دوبارہ کربلا کی تاسیسی میں مکتب حسینی سے درس لیتے ہوئے رہبر معظم سید علی خامنہئی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عالم اسلام کی بیداری کی تحریکوں کی حمایت، مظلوم اقوام کی حمایت اور استقبار و ظالم و جابر نظاموں کی مخالفت میں تحریک حمایت مظلومین جہان شروع کی ہوئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ISO پاکستان حضرت حجت القائم کی عالمی حکمرانی کے قیام تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ تذکرہ شہداء و علماء تحریک اسلامی۔ مناسب ہوگا کہ ہم ISO پاکستان کے تاریخی ارتقاء کے مراحل پر اپنی گفتگو کا اختتام اس عظیم الہی تحریک سے مربوط عظیم شہداء اور مجاہد و مبارز علماء کے مبارک تذکرے پر کریں۔ ISO پاکستان کے کارکنان، مسئولین، سابقین اور تنظیم سے محبت رکھنے والے افراد کو یہ تاریخی حقیقت یاد رکھنا ہوگی کہ اب تک جتنی برکتیں ISO کے طفیل اسلامی معاشرے اور ہماری ذات کو پہنچی ہیں یا تا قیامت پہنچتی رہیں گی، یہ سب ان عظیم شہداء اور مجاہد علماء نیز ہزاروں مخلص جوانوں کی پرخلوص اور انتھک کوششوں کے نتائج ہیں۔ اس لحاظ سے ہماری ذمہ داریاں بھی بھاری ہیں۔ اس مقالے میں ہمارا مقصد تمام علماء کرام اور شہداء عظام کا تفصیلی تذکرہ نہیں بلکہ اختصار اور تذکر ہمارے پیش نظر ہے، لہٰذا ہم اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سرسری بات ہی کر سکیں گے۔ البتہ ملت کے دانشوروں سے یہ توقع ہے کہ تحریک اسلامی کے شہداء اور علماء کی تاریخ پر بھرپور عملی کام کریں گے۔ عقائد حجت الاسلام مرتضی حسین فاضل ان روشن فکر علماء میں سے تھے جن کا ISO پاکستان سے اپنی تاریخ کے ابتدائی سالوں میں ہی واسطہ رہا۔ یہ بزرگوار برصغیر کے روشن فکر اور اعلیٰ خیال علماء میں سے تھے۔ ان کے دستیاب علمی آثار اس بات کی گواہ ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین عقائد سید علی موسوی بھی ان بزرگ علماء میں سے ہیں جو ابتدا سے آج تک ISO پاکستان کی روحانی، علمی اور سیاسی و ثقافتی سرپرستی فرماتے آئے ہیں۔ آپ فکر امام خمینی کے روز اول سے دائی تھے اور آج تک اسلام ناب کی راہ پر قائم ہیں۔ ISO پاکستان کو اپنے فرزندوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ قبلہ عقائد سید علی موسوی نے ISO پاکستان کی پوری تاریخ میں ہر بحران میں اور مشکل موڑ پر تنظیم کی سرپرستی اور حمایت کی۔ آپ شہید عارف حسین الحسینی کے دست و بازو شمار ہوتے تھے۔ آپ نے نوجوانوں اور علماء کرام کے درمیان بارہا پل کا کردار ادا کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ان کو بطفیل معصومین علیہم السلام صحت و سلامتی عطا کرے اور اپنی جناب میں ان کی عظیم خدمت پر اجر عظیم عطا کرے۔ محسن دین و ملت، پیکر اخلاص و تقوی، حجت الاسلام والمسلمین سید صفدر حسین نجفی ISO پاکستان کے محسن، مدافع اور پشت پناہ بزرگان میں سے تھے۔ قبلہ صفدر حسین نجفی انقلاب اسلامی سے پہلے ہی حضرت امام امت روح اللہ خمینی کی عظیم الشان اسلامی نہضت سے وابستہ تھے۔ عقائد نجفی مرحوم نے شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کی بھرپور مدافعت اور سرپرستی فرمائی۔ آپ بانی ISO شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے مربیان میں سے تھے۔ عقائد صفدر حسین نجفی ایک رحمت الہی تھے۔ جب تک آپ حیات تھے، ملی تنظیموں، علماء کرام، نوجوانان ملت اور مختلف گروہوں کے لیے ایک مرکز اتحاد اور برادری کی حیثیت سے اپنا الہی فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ ملی وقار اور اسلامی وحدت کو برقرار رکھنے میں اہم ترین کردار ادا کرتے رہے۔ آپ کی ذات والا صفات
ملت اسلامیہ کے تمام طبقات کے درمیان نہایت احترام کی حامل تھی۔ گزشتہ 39 سالوں میں ISO پاکستان کی الہی تحریک سے وابستہ شہداء کی فہرست بہت طویل ہے، جنہوں نے اپنے مقدس لہو سے اسلام اور تشیع کے پاک مکتب کی آبیاری کی ہے۔ ان شہداء میں سے بعض اپنے طالبی علمی کے زمانے میں تنظیم کی رکنیت میں ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، اور بعض تنظیم سے فارغ ہونے کے بعد اسلامی معاشرے میں سرگرم رہتے ہوئے درجہ شہادت تک پہنچے۔ ان شہداء کی فہرست میں گلگت بلتستان سے لے کر کوئٹہ تک اور کراچی سے لے کر پارا چنار تک الغرض پورے ملک سے شہداء شامل ہیں۔ اولین شہداء میں شہید تنصیر حیدر اور شہید راجہ اقبال حسین کے نام ہیں۔ ان دونوں انقلابی مجاہد طلبہ نے 2 مئی 1986 کو انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں جام شہادت نوش کی۔ شہید تنصیر حیدر اور شہید راجہ اقبال حسین کی شہادت اسلام پسند و اہل بیت کی ولایت و امامت سے وابستہ نوجوانوں کے قلوب کو ہمیشہ گرماتی رہے گی۔ شہید اعجاز رسول نگری، شہید ڈاکٹر کیسر عباد، شہید اسرار حسین آسمان شہادت کے دیگر چند درخشندہ ستاروں میں سے ہیں۔ بانی ISO پاکستان شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی یقیناً سالار شہداء ISO کہلانے کے مستحق ہیں، جن کا مبارک تذکرہ ہم نے گزشتہ صفحات میں بارہا کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد